السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے مائکرو اکنامکس کے 43rd لیکچر میں ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیکچر شروع کریں، ہم چاہیں گے کہ پچھلے لیکچر میں جو ڈسکشن ہم نے شروع کی تھی اس کو تھوڑا سا ریویو کر لیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے بیسیکلی فیکٹر مارکیٹ یا ان پٹ مارکیٹ کی ڈسکشن کو شروع کیا تھا. اس سے پہلے جتنے لیکچرز تھے ہم نے وہاں پہ کنسنٹریٹ کیا تھا آؤٹ پٹ مارکیٹ کے اوپر، کہ ہمارا ایک پروڈیوسر جو ہے وہ کتنی آؤٹ پٹ پروڈیوس کرے اور کس پرائس لیول پہ اس کو سیل کرے ان دا مارکیٹ پلیس. تو اس میں ہم نے پہلے جو ہے پروڈکشن پروسیس کو دیکھا، پھر مختلف کاسٹ کروز کا انالیسس کیا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بیسک پرنسپلز ہمارے کاسٹ کے اور آؤٹ پٹ کے سیم رکھتے ہوئے مختلف مارکیٹ اسٹرکچرز کے اندر جو پروڈیوسرز ہے وہ پرائس اور آؤٹ پٹ کے ڈیسیشنز کس طرح کرتا ہے. تو اس میں ہم نے پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر کو اینالائز کیا، مونوپلی کو اینالائز کیا، اور پھر ان بٹوین جو ہے ہماری مونوپولسٹک کمپٹیشن اینڈ اولیگوپلی کا انالیسس کیا. لیکن ہر جگہ پہ ہم نے یہی دیکھا کہ مارکیٹ اسٹرکچر کچھ بھی ہو، ہمارا جو آپٹیمم یا پروفٹ میکسیمائزنگ کمبینیشن جو ہے وہ ہوگا جہاں پہ مارجنل ریونیو از اکول ٹو دی مارجنل کاسٹ، اور اس پوائنٹ کے اوپر ہمارا وہ پرائس لیول اور وہ آؤٹ پٹ لیول جو ہے فرم کو میکسیمم پروفٹ دے گا. پچھلے لیکچر میں ہم نے آؤٹ پٹ کے ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ان پٹ یا فیکٹر پروڈکشن کے ٹاپک کو شروع کیا تھا. تو اس کو اسی طرح ہی ارینج کیا یا آرگنائز کیا، اور ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم فیکٹر پروڈکشن یا ان پٹ کی مارکیٹ کو انالائز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہم 3 ایریاز یا 3 سچویشنز یا 3 سینیریوز کو ڈسکس کریں گے. تو وہ سینیریوز جو ہم نے لیے تھے ان میں پہلا سینیریو تھا پرفیکٹلی کمپیٹیٹو ان پٹ یا فیکٹرز پروڈکشن مارکیٹ، اور پھر ہم نے کہا کہ ہم انالائز کریں گے مونوپسنی پاور، اور پھر ہم نے بات کی کہ مونوپلی پاور. تو ابھی پچھلے لیکچر میں جو ڈسکشن شروع ہوئی تھی دیٹ واز اونلی آن دی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ سینیریو، اور لیٹر آن انشاءاللہ جو ہے وی ول ٹاک اباؤٹ کہ جب ہمارے پاس ایک سنگل بائر ہو ان پٹ فیکٹر کا، یعنی مونوپسنی پاور ہو اس کے پاس، اور پھر ہم کہیں گے اگر سنگل سپلائر ہو یعنی اس کے پاس مونوپلی پاور ہو، تو پھر جو ہے ایکولیبریم ویج ریٹ اور کوانٹٹی آف ورکر جو ہے وہ کتنی ہوگی، یا کسی بھی ایک فیکٹر پروڈکشن کا جو ہے ایکولیبریم جو ہے وہ پرائس کوانٹٹی کمبینیشن کیا ہوگا. تو پچھلے لیکچر میں جب ہم نے شروع کیا پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر کو، تو اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین دی ان پٹ ڈیمانڈ اینڈ دی آؤٹ پٹ ڈیمانڈ. اور یہ ڈفرنس جو ہے یہ ہے کہ ہماری جو ان پٹ کی ڈیمانڈ ہے دیٹ از اے ڈیرائیو ڈیمانڈ، کہ ان پٹ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ جس آؤٹ پٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے وہ ان پٹ یوز ہوئی ہے اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کس طرح چینج ہو رہی ہے. اگر ہماری آؤٹ پٹ کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے ہماری ان پٹ کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جائے گی. آؤٹ پٹ مارکیٹ میں تو ہم نے سمپلی یہ کہا تھا کہ اگر پرائس لیول جو ہے ہماری بڑھ جائے گی تو ہماری جو ہے کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کم ہو جائے گی، اور اگر پرائس لیول کم ہو جائے گی تو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ زیادہ ہو جائے گی. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ان پٹ کی، تو ان پٹ کی ڈیمانڈ ایک تو ڈیرائیو ڈیمانڈ ہے دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن دی آؤٹ پٹ ڈیمانڈ. نمبر 2 جو ہے اٹ از آلسو ڈیپینڈنٹ آن دی پرائس آف دی ان پٹ اٹ سیلف، کہ ان پٹ کی پرائس کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کرسپونڈنگلی جو ہے ان پٹ کی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ میں کیا چینج آئے گی. دین وی کیم اکراس دی آئیڈیا آف اور دی کانسپٹ آف مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر. ہم نے یہ کہا کہ مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر جو ہے اس کے 2 کمپوننٹ ہیں. ایک ہے ہمارا مارجنل پروڈکٹ آف دی لیبر اور دوسرا کمپوننٹ ہے مارجنل ریونیو. اگر ہمارے پاس مارکیٹس جو ہیں وہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو ہوں تو ہماری مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر جو ہے وہ برابر ہوگی مارجنل پروڈکٹ آف لیبر انٹو دی پرائس لیول. وہ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ہماری پرفیکٹلی کمپیٹیٹو آؤٹ پٹ مارکیٹ میں پرائس از اکول ٹو دی مارجنل ریونیو. اس لیے ہم کتنے ورکرز ہائر کریں گے دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن کہ ہماری مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر کمپیئرڈ ود دی ویج ریٹ، یعنی کہ ہمارا جو ایچ ایڈیشنل ورکر جو ہم ہائر کریں گے
وہ ٹوٹل ریونیو میں کتنا کنٹریبیوٹ کریں گے، اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں ود دی ویج ریٹ وچ از دی کاسٹ آف ہائرنگ دی ایڈیشنل ورکر. اگر ہماری ان پٹ مارکیٹس بھی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو ہوں تو ہمارے پاس کیا سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سینیریو یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہماری جو ویج ریٹ ہے دیٹ از گیون بائی دی مارکیٹ فورسز. یعنی جس طرح آؤٹ پٹ مارکیٹ میں جب ہمارے پاس پرفیکٹ کمپٹیشن تھا تو ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس انڈیویجول فرم کی جو پرائس لیول ہے دیٹ ول کم فرام دی مارکیٹ، کہ مارکیٹ کی ٹوٹل ڈیمانڈ اینڈ مارکیٹ کی سپلائی جو ہے ہمیں ایک پرائس لیول دے رہی تھی وچ واز گیون اینڈ فکسڈ فار اے سنگل پروڈیوسر. جب ہمارے ان پٹ کی مارکیٹ میں بھی پرفیکٹ کمپٹیشن موجود ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے ایک انڈیویجول فرم کے لیے پرفیکٹلی الاسٹک سپلائی کرو ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے پاس وہ سپلائی کرو از گیون اور اس انڈیویجول فرم نے یہ ڈسیشن کرنا ہوتا ہے کہ اس گیون ویج ریٹ کے اوپر کتنی کوانٹٹی جو ہے وہ ہائر کریں ورکرز کی، اور وہ ہمارے پاس الٹیمیٹلی آتا ہے ود دی ہیلپ آف دی مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر، جو کہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہے. چاہے ہمارے پاس پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ ہو آؤٹ پٹ کی یا نان کمپیٹیٹو مارکیٹس ہوں، دونوں ہی صورتوں میں ہمارا جو ہے مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ ہمارا مارجنل پروڈکٹ آف لیبر از آلسو ڈاؤن ورڈ سلوپنگ. تو سینیریو ہمارے پاس یہ ڈیولپ ہوا تھا کہ ہمارے پاس جہاں پہ مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر برابر ہوگی ویج ریٹ کے، دیٹ از دی آپٹیمم کوانٹٹی آف لیبر جو کہ ایک پرٹیکولر فرم کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے. اگر کوئی ایک انڈیویجول فرم جو ہے اس سچویشن میں ہے کہ جہاں پہ مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر از مور دین دی ویج ریٹ، جن جو انڈیویجول ایڈیشنل ورکر ہے اس کی کنٹریبیوشن ٹو دی ٹوٹل ریونیو از مور دین دی کاسٹ آف دی ورکر وچ از دی ویج ریٹ. تو اگر اس سینیریو میں ہم کہیں کہ اتنی ہی ورکرز ہائر کرنا چاہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمارے کنٹریبیوشن آف دی ایڈیشنل ورکر از مور دین دی ویج ریٹ، تو فرم کین اسٹل میک پروفٹ اف اٹ ہائرز ایڈیشنل ورکر، کیونکہ ایڈیشنل ورکر کی جو کنٹریبیوشن آئے گی ٹوٹل ریونیو میں وہ زیادہ ہوگی دین دی کاسٹ آف ہائرنگ دی ایڈیشنل ورکر. دوسرے صورتحال میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ ہمارے پاس مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر از لیس دین دی ویج ریٹ، یعنی جو ایڈیشنل ورکر ہے اس کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ کم ہے دین دی کاسٹ آف ہائرنگ ایڈیشنل ورکر، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ دی فرم شوڈ لے آف سرٹن نمبر آف ورکر سو دیٹ کہ اس کے پروفٹ میکسیمائزنگ پوائنٹ ہو جہاں پہ مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر از اکول ٹو دی ویج ریٹ. اور یہ سارا سینیریو ہم نے انالائز کیا تھا جب ہم نے ایزیوم کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک ان پٹ یا ایک فیکٹر پروڈکشن جو ہے وہ ویریبل ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ لیٹس ایزیوم کہ اگر ہمارے پاس دو فیکٹر پروڈکشن ہے کیپٹل اینڈ لیبر اور دونوں ہی ویریبل ہیں، تو اس صورتحال میں ہمارے پاس ڈیمانڈ فار لیبر جو ہے وہ کیا ہوگی. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ہماری ویج ریٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے فار ون ریزن اور دی ادر، اور اگر ہمارے پاس کیپٹل جو ہے وہ فکسڈ ہے تو ہم جو ہے مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر جو کہ ڈیمانڈ کرو آف لیبر بھی ہے اس کے ہی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف آ جائیں گے. یعنی کہ اگر ویج ریٹ $20 تھی اور ہم نے 100 ورکرز ہائر کیے تھے تو اب اگر ویج ریٹ 15 ہو جائے تو پروبیبلی وی ول موو اپ ٹو 120 ورکرز. لیکن اگر ہمارے پاس کیپٹل جو ہے وہ بھی ویریبل ہو تو پھر کیا سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ویج ریٹ کم ہوتی ہے تو ہم زیادہ ورکرز کو ہائر کرتے ہیں. ورکرز کی ریشیو ٹو دی کیپٹل بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے مارجنل پروڈکٹ آف کیپٹل بڑھ جاتی ہے. تو جب مارجنل پروڈکٹ آف کیپٹل بڑھ جاتی ہے اور فرم جو ہے وہ کیپٹل کو کم یا زیادہ بھی کر سکتی ہے، کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ ہمارا کیپٹل از آلسو اے ویریبل فیکٹر آف پروڈکشن. تو جب یہ سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے اور مارجنل پروڈکٹ آف کیپٹل بڑھ جاتی ہے تو فرم کین ایڈ مور مشین ان دا پروڈکشن پروسیس، اور جب مور مشینز آتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا جو
ورکر کا ڈیمانڈ کرو ہے یا لیبر کا ڈیمانڈ کرو ہے وہ زیادہ الاسٹک ہو جاتا ہے. اور وہ الاسٹک کیوں ہو جاتا ہے کہ اب فرم کے پاس فلیکسیبلٹی ہے. فلیکسیبلٹی ان دا سینس کہ فرم جو ہے وہ سبسٹیچیوٹ کر سکتی ہے لیبر کو کیپٹل کے ساتھ اور کیپٹل کو لیبر کے ساتھ. اور اوور آل جو سینیریو تھا ہمارے پاس ڈیمانڈ کرو فار لیبر ڈاؤنورڈ سلوپنگ, لیکن دو ویریبل فیکٹر پروڈکشن یا دو ویریبل ان پٹس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹیولی الاسٹک ہو گیا. تو یہ تو تھا ہمارا پریویس لیکچر. تو آج کے لیکچر میں ہم اسی ڈیمانڈ فار لیبر کے کانسیپٹ کو تھوڑا سا مزید آگے لے کے چلیں گے. پھر ہم بات کریں گے انڈسٹری کا ڈیمانڈ فار لیبر, اور انڈسٹری کے ڈیمانڈ فار لیبر کو کور کرنے کے بعد ول موو ٹوورڈز دی ادر سائڈ آف دی اسٹوری. ہمیشہ ڈیمانڈ کے ساتھ جو دوسری سائڈ آف دی اسٹوری ہے وہ دیٹ از دی سپلائی کرو. تو پھر ہم بات کریں گے سپلائی کرو, اور وہ سپلائی کرو آف دی انڈیویجل فرم کی بات کریں گے, اور پھر جو ہے وہ ایگریگیٹ سپلائی کرو کی بات کریں گے. جب ہم سپلائی کرو کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں جا کے یہ بھی دیکھیں گے کہ ہماری لیبر کی سپلائی کرو ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام دی ادر فیکٹرز آف پروڈکشن یا ان پٹ کے سپلائی کرو سے. تو ہم شروع کرتے ہیں ود دی ڈیمانڈ فار لیبر, بٹ دیٹ از دی انڈسٹری ڈیمانڈ فار لیبر. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم آؤٹ پٹ کی بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو آؤٹ پٹ کی مارکیٹ ہے اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس کنزیومرز ہیں, انڈیویجل کنزیومرز ہیں. ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کے لیے اگر ہم ایگریگیٹ ڈیمانڈ یا مارکیٹ ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں تو کیا ہے کہ ہم اگر انڈیویجل کنزیومرز کی ڈیمانڈس کو ایڈ کر لیں, ہاریزونٹل سمیشن کر لیں ایٹ اے سرٹن پرائس لیول, تو ہمارے پاس کیا آتا ہے مارکیٹ ڈیمانڈ کا. ایک اور پرائس لیول پہ اگین ایڈ اپ کر لیں تو بیسیکلی ہمارے پاس سارے کنزیومرز کے انڈیویجل ڈیمانڈ کرو کے ایڈ کرنے کے بعد مارکیٹ ڈیمانڈ کرو آ جاتا تھا. تو دیٹ واز سمپل فار دی آؤٹ پٹ. لیکن ان پٹ میں ذرا سینیریو تھوڑا ڈفرنٹ ہے کہ ہمارے پاس جو ورکرز ہیں, ورکر کی ایک بڑی مارکیٹ ہے, اور وہ ورکر جو ہے امپلائی کرتی ہے ناٹ اونلی اے سنگل انڈسٹری رادر ڈفرنٹ انڈسٹریز. اور ساری انڈسٹریز کے اگر ڈیمانڈ کرو فار لیبر کو ایڈ اپ کریں تو پھر ہمارے پاس مارکیٹ ڈیمانڈ فار لیبر آتا ہے. یعنی ہمارے پاس 3 اسٹیپس ہیں. ایک اسٹیپ پہلا آتا ہے ڈیمانڈ فار لیبر کا فار دی فرم, جس کو ہم نے اینالائز کیا ان دا پریویس لیکچر. اب اس فرم جو ہے کے ساتھ ادر فرمز جو ہیں, گروپ آف فرمز جو کہ ایک سملر ٹائپ آف ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں, چاہے وہ سروسز ہیں یا دی پروڈکشن آف دی آؤٹ پٹ ہے, یہ ساری مل کے ایک انڈسٹری بناتی ہیں. تو پہلے ہم کہیں گے کہ سنگل فرم کا ڈیمانڈ کرو, پھر ایک انڈسٹری کا ڈیمانڈ کرو, اور پھر ساری انڈسٹریز کے ڈیمانڈ کرو کو ہاریزونٹل اگر ہم سمیشن کریں تو دین ول کم اپ ود دی مارکیٹ ڈیمانڈ فار لیبر. تو اس لیے ہم شروع کرتے ہیں انڈسٹری ڈیمانڈ فار لیبر. ازیوم کر رہے ہیں کہ ہماری ویجز جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں. جب بھی ویج کم ہوگی تو ہماری جو ایک سنگل فرم ہے وہ اس کو کس طرح رسپونڈ کرتی ہے. ایز پر دی ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ فار لیبر کرو, جب ہماری ویج کم ہوتی ہے تو کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ بائی ون سنگل فرم شوڈ انکریز. اور جب وہ کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ بڑھتی ہے تو اس کے جواب میں کیا سینیریو پیدا ہوتی ہے کہ اگر ایک انڈسٹری کے اندر ساری کی ساری فرمز جو ہیں وہ ڈیکریز ان ویج کو اس طرح رسپونڈ کریں کہ وہ جو ہے نمبر آف ورکرز ہائر جو ہیں وہ بڑھا دیں, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ سب جب بڑھا دیتے ہیں تو دیر ول بی امپیکٹ آن دی اوور آل مارکیٹ, کہ آل فرمز وڈ ہائر مور ورکرز, مارکیٹ سپلائی وڈ انکریز. جیسے کہ نارمل روٹین میں ہے کہ جب بھی مارکیٹ سپلائی بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری سپلائی کی بڑھنے کی وجہ سے پرائسز جو ہیں وہ فال کر جاتی ہیں. اٹس اے ویری کائنڈ آف لاجیکل تھنگ کہ جب بھی آپ کی اوور آل, جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس ورک فورس بڑھتی ہے, اور وہ ورک فورس بڑھنے کے 2-3 وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایگزسٹنگ ورکر جو ہیں دے اسٹارٹ سپلائنگ مور نمبر آف آورس فار ورک. نمبر 2 یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس فیمل پارٹیسپیشن بڑھ جائے ورک فورس میں. نمبر 3 یہ ہو سکتا ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے سینیریو جس میں جو ہے بیبی بوم والے بچے جو ہیں دے آر اینٹرنگ ان ٹو دی ورک فورس ناؤ.
सो वट एवर इज द रीजन, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जब हमारी सप्लाई बढ़ती है तो उसकी वजह से वेज कम हो जाती है और नंबर ऑफ वर्कर्स हायर जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो वही सिनेरियो हमारे पास यहाँ डेवलप हो रहा है कि जब हमारे पास सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से वेज रेट कम हो जाएगी। अब आउटपुट मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट होगा, और हम इस इम्पैक्ट को क्यों देखना चाह रहे हैं? इसलिए देखना चाह रहे हैं कि हमारी जो इनपुट की डिमांड है दैट इज अ डिराइव डिमांड, कि वो डिमांड जो है वो डिराइव हो रही है आउटपुट की मार्केट से। अब आउटपुट मार्केट के अंदर हमारे पास ये जो लेबर है इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब हम एड अप करते हैं, पेमेंट जो हम कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब उनमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रोडक्शन लेबर है, अगर उसकी वेज रेट या उसकी कॉस्ट कम हो जाती है तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ऑफ द आउटपुट वो कम हो जाएगी। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है तो डेफिनेटली हमारे पास प्राइस लेवल जो है वो भी कम हो जाएंगे। तो प्राइस लेवल कम हो जाने की वजह से what will be the impacts? So let's analyze it with the help of this particular graph here. अब इस स्लाइड पे we are taking the industry demand for labor. इसमें एक हमने फर्म ली है एंड देन दूसरे ग्राफ में we have taken the industry. तो फर्म के लिए हमारे पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर है जो कि डिमांड कर्व भी है। अब अगर हमारे पास सपोज के वेज रेट जो है वो 15 है तो उसकी वजह से मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर L1 के ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स हायर्ड जो है वो 100 है। अगर वेज रेट कम हो के 10 हो जाता है तो उसकी वजह से अगर हम उसी ही कर्व पे रहें तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी हायर्ड जो है वो 150 हो जाता है। दूसरी तरफ देखिए इंडस्ट्री में हमारे पास एक डिमांड फॉर लेबर L1 है। इसमें जब हमारे पास वेज रेट 15 है तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स हायर्ड जो है दे आर L0। अब जब वेज रेट 10 हो जाता है तो DL1 पे ही रहते हुए हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स हायर्ड जो है दे इंक्रीज फ्रॉम L0 टू L2। ये क्यों इंक्रीज कर गए इतने ज्यादा? ये उस वक्त इंक्रीज किए हैं जब हम एज्यूम करते हैं कि आउटपुट की प्राइस जो है वो अगर अनचेंज रहती है, कि वेज रेट कम होने के बावजूद अगर हमारे पास आउटपुट की प्राइस में कोई चेंज नहीं आता तो वी हायर मोर वर्कर्स। क्यों? क्योंकि प्राइस जो आउटपुट के प्रोड्यूसर को मिल रही है वो ज्यादा है, वो कम नहीं हुई है। इसलिए क्या है कि उसके प्रॉफिट मार्जिन जो है विच इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस लेवल एंड द एवरेज कॉस्ट। अब जब हमारे पास वेज रेट कम होती है तो बेसिकली हमारे पास एवरेज कॉस्ट कम हो रही होती है। तो जब एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया, तो इस सूरत हाल में क्या होगा कि फर्म्स जो हैं वो बेनिफिट लेना चाहेंगी बाय एम्प्लॉइंग मोर एंड मोर वर्कर्स, क्योंकि उसकी वजह से पर यूनिट प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट में कमी आ रही है क्योंकि वेज रेट कम हो गया है, लेकिन प्राइस में कोई कमी नहीं आ रही। अगर आप इंडस्ट्री डिमांड की बात करते हैं तो वी आर सेइंग हॉरिजॉन्टल सम इफ द प्रोडक्ट प्राइस रिमेन अनचेंज्ड, कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस चेंज ना हुई हो, वेज कम हो गई हो, तो फिर हमारे पास जो इंडस्ट्री की डिमांड आएगी दैट विल बी DL1, जो कि ज्यादा है। 10 के ऊपर हमारे पास L2 लेबर जो है हम हायर करते हैं। दूसरी तरफ अगर हमारे प्राइस की चेंज भी आ जाए, यानी प्राइस कम हो जाए क्योंकि वेज रेट कम हो गई है, तो उस सूरत हाल में क्या होगा? उस सूरत हाल में वी विल हैव द इंडस्ट्री डिमांड कर्व DL2। अब ये इंडस्ट्री डिमांड जो है दिस इज द सिनेरियो जबकि हमारी प्राइस भी कम हो गई, कि वेज कम हो गई जिसकी वजह से प्राइस भी कम हो गई। करस्पॉन्डिंगली अगर हम इंडिविजुअल फर्म की बात करें तो हमारे पास अगर ओरिजिनल मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर L1 मौजूद है तो 15 के ऊपर 100 वर्कर्स और 10 के ऊपर 150 वर्कर्स, और उसके करस्पॉन्डिंगली हमारे पास DL1 आ जाता है। लेकिन अगर हमारे पास वेज रेट कम होने की वजह से मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट लेबर L2 है, तो उस सूरत हाल में हमारा जो इंडस्ट्री का डिमांड कर्व होगा वो रिलेटिवली कम इलास्टिक होगा। तो जो हमारा प्राइस में चेंज ना होने की वजह से, प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज ना होने की वजह से इंडस्ट्री का जो डिमांड कर्व है वो रिलेटिवली फ्लैटर है, और जब प्राइस जो है वो चेंज हो जाती है तो उस वक्त जो है वो रिलेटिवली
ان الاسٹک ہو جاتا ہے. تو اوور آل سینیریو یہی ہے کہ جو انڈسٹری کا ڈیمانڈ کرو ہے دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن دی آؤٹ پٹ پرائس لیولس, کہ اگر آؤٹ پٹ میں ویج کی وجہ سے آؤٹ پٹ کی پرائسز میں چینج آتا ہے تو ہماری انڈسٹری کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. اگر آؤٹ پٹ کی پرائسز میں چینج نہیں آتا تو ہمارے پاس انڈسٹری کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. اب اسی کی اگر ہم پریکٹیکل ایگزامپل لینا چاہیں تو وی کین ٹیک این ایگزامپل جس میں ہم جیٹ فیولس کی بات کر رہے ہیں. اب جیٹ میں جو فیول ہے دیٹ از ون آف دی امپورٹنٹ ان پٹ. اب فیول کی پرائسز جو ہیں وہ پیٹرولیم کی پرائسز کے چینج ہونے کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم ہسٹوریکل ڈیٹا کو دیکھیں تو وی ہیو دس سچویشن. 1971 جیٹ فیول کاسٹ equal 12.4% آف ٹوٹل آپریٹنگ کاسٹ, کہ پوری کاسٹ میں سے 12.4% واز دی فیول کاسٹ. 1980 میں فیول کاسٹ بڑھ جانے کی وجہ سے ہماری جو ہے کاسٹ ہیز جمپڈ اپ ٹو 30.0%. 1990s میں اب جیٹ فیول کاسٹ جو ہے وہ 15% ہو گئی. اب سینیریو کے ڈیولپ ہو رہا ہے کہ کنٹینیوس جو ہے ہمارے پاس فیول پرائسز میں چینج آتا رہتا ہے. اب فیول پرائسز کی چینج جو ہے وہ دونوں کو ہی افیکٹ کرے گی. ایک طرف ہے ہمارا ان پٹ کا سپلائر اور دوسری طرف ہے ہمارا ان پٹ کا بائر. جیٹ کمپنیز جو ہیں وہ ان پٹ کا بائر ہے اور جو فیول کا سپلائر جو کہ ریفائنری ہے وہ ہمارے پاس سپلائر ہے. اب جو فیول پرائس چینج جو ہے وہ دونوں کو ہی افیکٹ کرتی ہے, ہمارے سپلائر کو بھی اور دوسری طرف اس کے کنزیومر کو بھی. اب آؤٹ پٹ کا ڈیسیشن جو ہے دیٹ اگین از ڈیپینڈنٹ آن کہ بھائی کتنا پروڈیوس کریں کہ وہ آگے اس کی ڈیمانڈ بھی موجود ہو. دیٹ از دی پارٹ جو کہ ریفائنری سے ریلیٹڈ ہے. دوسری طرف جو ہے کنزمپشن آف دی فیول جو ہے وہ جیٹ کمپنیز کو چاہیے, تو ان کو جو ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا جو ہے فیول جو ہے وہ پرچیز کریں سو دیٹ کہ ان کی اوور آل کاسٹ جو ہے وہ مینیمائز ہو جائے. لیکن فیول از ون آف دی امپورٹنٹ فیکٹر آف پروڈکشن, یعنی اس کے بغیر جو ہے آپ کی آپریشن جو ہے وہ دے آر ناٹ فیزیبل, ایک سرٹن منیمم لیول از ریکوائرڈ. تو سینیریو یہ ہوتا ہے کہ شارٹ رن میں فیول کمپنیز جو ہیں وہ جیٹ فیول کے کنزمپشن کو اتنا زیادہ مینج نہیں کر سکتی, یعنی ان کے پاس اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی. اف دے ہیو کمیٹڈ کہ انہوں نے اس راؤٹ پہ اپنے ایروپلینس چلانے ہیں تو دے ہیو ٹو ڈو اٹ, اور جو بھی ان کی ٹیکنالوجی ہے اس کے مطابق جو فیول کی ریکوائرمنٹ ہے دے ہیو ٹو فلفل دیٹ فیول ریکوائرمنٹ. لیکن لانگ رن میں اگر کنٹینیوسلی فیول کی پرائسز بڑھتی چلی جائیں تو فرم کین ڈو سم تھنگ, اور وہ کیا ہے کہ فرم جو ہے وہ اپنے الٹرنیٹ راؤٹ بنا سکتی ہے جس پہ جو ہے فیول کی کنزمپشن کم آئے. پھر جو ہے فرم یہ بھی کر سکتی ہے کہ ایسے جیٹ یوز کرے جو کہ فیول ایفیشینٹ ہو. تو اگر ہم دیکھیں لانگ رن اینڈ شارٹ رن الاسٹیسٹیز آف دی جیٹ فیول تو ہم یہ دیکھیں گے, اگر ہم ڈرا کرنا چاہیں کرو تو ہمارے پاس جو شارٹ رن کرو ہوگا دیٹ ول بی لیس الاسٹک, اور جو لانگ رن ہوگا دیٹ ول بی مور الاسٹک. تو اس کے لیے دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اوپر دی شارٹ رن اینڈ دی لانگ رن ڈیمانڈ فار جیٹ فیول, جو ریلیٹیولی فلیٹر کرو ہے. دیٹ از دی مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف دی جیٹ فیول ان دا لانگ رن. جو دوسرا ہے دیٹ از مارجنل ریونیو پروڈکٹ فار دی شارٹ رن. تو شارٹ رن والا کرو جو ہے ہمارا ریلیٹیولی اسٹیپ ہے. کافی اسٹیپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ الٹرنیٹو جو ہیں کوئی اویلیبل نہیں ہے. اگر فیول کی پرائسز بڑھتی بھی ہیں تو اس کی کنزمپشن جو ہے یا اس کی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ جو ہے وہ زیادہ کم نہیں کی جا سکتی. لیکن جب ہم لانگ رن کے کرو کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جیٹ فیول کی پرائسز بڑھنے کی وجہ سے الٹرنیٹ راؤٹس کی بات ہوتی ہے, الٹرنیٹ ایروپلینس کی بات ہوتی ہے, اور لانگ رن میں فلیکسیبلٹی جو ہے وہ اسٹل از دیئر. لیکن اگر ہم کریٹیکلی اس کو دیکھیں تو اس میں بھی فلیکسیبلٹی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. ریلیٹو ٹرمز میں شارٹ رن میں ہمارے پاس الاسٹیسٹی جو ہے وہ کم ہے اور لانگ رن میں الاسٹیسٹی زیادہ ہے. اوور آل دیکھیں تو اٹ از ناٹ اے ویری الاسٹک سینیریو. تو دس کمپلیٹس آر ڈیمانڈ.
لیکن یہ ڈیمانڈ جو ہے ہماری دیٹ از اونلی فار ون انڈسٹری. جیسے ابھی ہم فیول کی بات کر رہے ہیں یا پیٹرولیم پروڈکٹ کی ہی بات کر رہے ہیں, تب مختلف انڈسٹریز میں چاہیے. ون انڈسٹری از دس ایئر لائن انڈسٹری. دین دیر آر 101 انڈسٹریز جو کہ ہماری پیٹرولیم پروڈکٹس کو یوز کرتی ہیں. تو ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ ہم پہلے جو ہے ایک انڈسٹری کے ڈیمانڈ کرو کو ڈیرائیو کریں گے, جیسے اس میں ہم نے سینیریو میں دیکھا کہ جیٹ فیول کا ایز این انڈسٹری. پھر ہم دوسری انڈسٹری کے ڈیمانڈ کرو کو ڈیرائیو کریں گے وچ کین بی مور فلیکسیبل. اگر ہم آٹو موبائل کی بات کر رہے ہیں, اور آج کل جیسے بات ہے کہ ہمارا پیٹرول جو ہے اس کا پیٹرولیم کا جو ریپلیسمنٹ ہے دیٹ از دی نیچرل گیس, تو وہاں پہ ہمارے پاس فلیکسیبلٹی زیادہ ہو جائے گی. تو جب ہم اس انڈسٹری کے لیے ڈیمانڈ فار پیٹرولیم کیلکولیٹ کریں گے تو وہ جو ہے ریلیٹیولی الاسٹک ہوگا, کیونکہ ہر انڈسٹری کی نیچر فرق ہے, ریکوائرمنٹ آف دی ان پٹ ڈفرنٹ ہے. اس لیے جب ہم مارکیٹ ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پہلے جو ہے انڈسٹری کی ڈیمانڈ کرو کی بات کرنی ہوگی. تو انڈسٹری کی ڈیمانڈ کرو دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن دی ڈیمانڈ فار دی فرمز ان دیٹ پرٹیکولر انڈسٹری, اور پھر ہم اوور آل ساری انڈسٹریز کی ڈیمانڈ کو ایڈ اپ کر کے مارکیٹ ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں. تو دس کمپلیٹس بیسیکلی آر ڈیمانڈ فار دی ان پٹ. اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا ادر سائڈ آف دی اسٹوری وچ از دی سپلائی آف دی ان پٹ. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے ان پٹ کے سپلائر جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں. ان پٹ کے سپلائر اگر تو آپ بات کرتے ہیں جیٹ فیول کی اینڈ اینی ادر پروڈکٹ, را مٹیریل کی بات ہو گئی, کاٹن کی بات ہو گئی, سو موسٹ آف دی ان پٹس جو ہیں ان کا سپلائی کرو جو ہے وہ اپورڈ سلوپنگ ہوتا ہے. یعنی کہ جو ان کی جو ہے پرائسز آفرڈ بڑھیں گی تو کوانٹٹی سپلائی جو ہے وہ بڑھ جائے گی. لیکن اس میں ایک پیکیولر ہمارا فیکٹر آف پروڈکشن ہے, اور وہ پیکیولر فیکٹر آف پروڈکشن جو ہے وہ ہمارا لیبر ہے. جو لیبر کا ڈیسیشن ہے, سپلائی کا ڈیسیشن, وہ کسی ایک پرٹیکولر فرم میں نہیں کرنا ہوتا. جیسے کاٹن کی سپلائی کا جو ہے ڈیسیشن پارٹیسپیٹنگ فرم جو ہے کاٹن انڈسٹری میں انہوں نے کرنا ہے. را مٹیریل کی بات ہے تو جتنے بھی را مٹیریل پروڈیوسنگ فرمز ہیں انہوں نے سپلائی کا ڈیسیشن کرنا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں لیبر کی ایز این ان پٹ, اب جو لیبر نے ڈیسیژن کرنا ہے وہ کرنا ہے کہ دے وڈ لائک ٹو میکسیمائز دیئر یوٹیلٹی. جبکہ دوسرے فیکٹرز آف پروڈکشن کی جب ہم سپلائی کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ سارے سپلائر جو ہیں کتنا سپلائی کریں گے, وہ اتنا سپلائی کریں گے جہاں پہ ان کا پروفٹ جو ہے وہ میکسیمائز ہو جائے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ان پٹ وچ از لیبر ہیئر, تو یہاں پہ ڈیسیژن جو ہے وہ ورکرز نے کرنا ہے, اور ورکر جب یہ ڈیسیژن کر رہے ہوں گے تو ان کے ذہن میں profit maximizing is not the ultimate objective. So here we have a firm's input supply in a competitive factor market. اب یہ جو انالیسس ہم کر رہے ہیں اس سلائیڈ کے اوپر, we are talking about other factors of production, we are not talking about the labor yet. تو ہم نے اپنا انالیسس بیسیکلی جو ہے وہ دو حصوں میں کر دیا ہے کہ پہلے ہم انالائز کریں گے سپلائی فار دی ادر فیکٹرز آف پروڈکشن اینڈ دین ویل انالائز دی سپلائی آف لیبر. تو ادر فیکٹر پروڈکشن میں فار ایگزامپل یہاں جو ہم نے لیا ہے, ہم نے لیا ہے کلوتھ. کلوتھ جو ہے ہمارے پاس گارمنٹ مینوفیکچرنگ فرم کے لیے از ون آف دی ان پٹ, فیبرک یا کلوتھ. تو اس کے لیے دیکھتے ہیں. لیکن جب ہم انالائز کر رہے ہیں تو ہم نے یہ ازیوم کیا ہے کہ ہمارے پاس جو فیکٹر مارکیٹ ہے وہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو ہے. جیسے کہ پہلے بھی ہم نے ازامپشنس لی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ لارج نمبر آف بائرز, لارج نمبر آف سیلرز, دے آر آل پرائز ٹیکرز. تو یہاں پہ وہی سینیریو ہم ڈیولپ کر کے وی آر اینالائزنگ دی سپلائی ڈیسیژن. فرسٹ ڈائیگرام میں ہم جو ہے وہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کرو لے رہے ہیں, ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو, اینڈ مارکیٹ کا جو ہے وہ سپلائی کر لے رہے ہیں اپورڈ سلوپنگ سپلائی کرو. سو دی مارکیٹ سپلائی آف فیبرک از این اپورڈ سلوپنگ کرو اینڈ مارکیٹ ڈیمانڈ فار فیبرک از ا ڈاؤنورڈ سلوپنگ سپلائی کرو. دونوں کے انٹر ایکشن کی وجہ سے ہمارے پاس جو پرائس آف فیبرک ہے دیٹ از $10 پر یارڈ. ٹوٹل مارکیٹ کی جو ایکولیبریم کوانٹٹی ہے دیٹ از 100. اب اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو انڈیویجل فرم کے لیے آ رہا ہے کرو دیٹ از اے ہاریزونٹل لائن, اور وہ کرو جو ہے دیٹ از سپلائی آف فیبرک فار دس پرٹیکولر فرم.
اب اگر ہم اسی سینیریو کو آؤٹ پٹ مارکیٹ کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیں تو سینیریو از ایگزیکٹلی دی سیم. اف یو ٹرائی ٹو ریکال, آؤٹ پٹ مارکیٹ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جب پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر ہوتا ہے تو انڈیویجل فرم کے لیے جو پرائس لائن ہے یا ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ پرفیکٹلی الاسٹک ہوتا ہے. یعنی ہمارے پاس جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے اور جو مارکیٹ کی سپلائی ہے دونوں مل کے ایک آؤٹ پٹ کی پرائس دیتی ہے ٹو ا سنگل فرم, اور سنگل فرم جو ہے وہ پرائس ٹیکر ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس سینیریو یہی ہے کہ ہمارے پاس سنگل فرم کے لیے پرفیکٹلی الاسٹک سپلائی کا آ رہا ہے فرام دی ان پٹ فیکٹر مارکیٹ, اوور آل مارکیٹ میں سے. اب یہی جو ہمارا سپلائی کرو ہے دیٹ از آلسو دی مارجنل ایکسپینڈیچر کرو. جیسے وہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پرائس از اکول ٹو دی مارجنل ریونیو, اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ سپلائی جو ہے دیٹ از دی مارجنل ایکسپینڈیچر اینڈ دیٹ از آلسو دی ایوریج ایکسپینڈیچر. ہم اسے کیوں مارجنل ایکسپینڈیچر کہہ رہے ہیں؟ اس لیے مارجنل ایکسپینڈیچر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر فرم جو ہے کوئی بھی ایڈیشنل فیکٹر پروڈکشن یوز کرنا چاہے گی تو اس کے لیے جو ایکسپینس ہوگا دیٹ از فکسڈ, اور وہ فکسڈ کیوں ہے؟ بیکاز دیٹ از گیون بائی دی آؤٹ پٹ ان پٹ کمپیٹیٹو ان پٹ مارکیٹ, اور اسی کے اوپر فرم نے یہ ڈیسیژن کرنا ہے کہ کتنی ان پٹ جو ہے وہ یوز کرے. اب یہ ہاریزونٹل لائن از پرفیکٹلی الاسٹک سپلائی کرو فار دی فرم. This horizontal line is also the marginal expenditure for the firm and it is also the average expenditure for the firm. اب profit maximizing level of input کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کہ ہم input کا profit maximizing level دیکھیں, try to recall کہ ہمارا profit maximizing output level output market میں کیا تھا. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا market structure کچھ بھی ہو, چاہے وہ market اسٹرکچر پرفیکٹلی کمپیٹیٹو ہو, مونوپلی ہو, مونوپلسٹک کمپٹیشن ہو یا اولیگوپلی ہو, کسی بھی ٹائپ آف مارکیٹ اسٹرکچر میں پروفٹ میکسیمائزنگ آؤٹ پٹ لیول از ویئر مارجنل ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ. سملرلی جب ہمارے پاس ان پٹ کی مارکیٹ ہے تو ان پٹ کی مارکیٹ میں بھی ہمارا پروفٹ میکسیمائزنگ لیول آف ان پٹ کیا ہوگا؟ جہاں پہ marginal expenditure is equal to the marginal revenue product of the input. اس پرٹیکولر گراف میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو ہے which is also the marginal revenue product. تو ہمارے پاس ڈاؤنورڈ سلوپنگ marginal revenue product ہے. So downward sloping marginal revenue product is equal to the marginal expenditure at a point where the firm will be choosing 50 units of the fabric at a price of $10 per yard. یعنی $10 per yard جو پرائس لیول گیون ہے فرم کا, اس کے اوپر فرم کے لیے پروفٹ میکسیمائزنگ لیول آف دی فیبرک از 50. It's just parallel to the perfectly competitive market scenario in the output market. کہ وہاں پہ بھی ہماری اوور آل مارکیٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی تھی پرائس لیول, فرم جو ہے ایز اے پرائس ٹیکر بہیو کرتی تھی, اور ڈپینڈنگ آن کہ اس کی مارجنل کاسٹ کیا ہے وہ آؤٹ پٹ لیول سلیکٹ کرتی تھی جہاں پہ مارجنل ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ. اب اس ان پٹ مارکیٹ میں بھی اگر پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر ریزیوم کریں تو ڈیمانڈ, مارکیٹ ڈیمانڈ اینڈ مارکیٹ سپلائی دے گیو اس دی پرائز فار دی ان پٹ, اور وہ ان پٹ پرائز جو ہے وہ گیون ہے فار دی انڈیویجل فرم, اور اس کے اوپر فرم نے اپنے مارجنل ریونیو پروڈکٹ کو دیکھتے ہوئے وہ پوائنٹ لانا ہے جہاں پہ مارجنل ایکسپینڈیچر از اکول ٹو دی مارجنل ریونیو پروڈکٹ. اب ہمارے موسٹ آف دی ان پٹس لائک جیٹ فیول ہو گیا, کلودنگ ہو گئی, اور کوئی بھی فیکٹر پروڈکشن, را مٹیریل, اینی فیکٹر پروڈکشن, سب کے لیے ہمارے پاس جو سپلائی کرو ہے دیٹ از اپورڈ سلوپنگ سپلائی کرو. تو جب ہم نے مارکیٹ کی سپلائی کرو کی بات کرنی ہے تو مارکیٹ کی سپلائی کرو میں کیا ہوتا ہے کہ آؤٹ پٹ مارکیٹ میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا شارٹ رن کے اندر مارجنل کاسٹ کا جو پورشن ہے ابو دی ایوریج ویریبل کاسٹ کا, دیٹ از دی شارٹ رن سپلائی کرو آف دی انڈیویجل فرم.
اور اگر ہم ساری فرمز کے شارٹ رن سپلائی کرو کو ایڈ اپ کر لیں تو دیٹ بیکمز دی مارکیٹ سپلائی کرو, شارٹ رن مارکیٹ سپلائی کرو. اب یہاں پہ بھی جب ہم فیکٹرز آف پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں تو جیٹ فیول اینڈ دی کلودنگ اینڈ دی ادرز, نارملی جو ہے ہمارا سپلائی کرو جو ہے وہ اپورڈ سلوپنگ ہوتا ہے. بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ دی لیبر کا سپلائی کرو may be upward sloping and may not be upward sloping. اب اس کے پیچھے سینیریو کیا ہے؟ سینیریو یہ ہے کہ جب باقی ان پٹ کے سپلائی کے لیے جو ڈسیشن ہو رہا ہے فرمز کا یا سپلائر آف دی ان پٹس کا, وہ ریوالو کر رہا ہے اراؤنڈ دی آبجیکٹو آف پروفٹ میکسیمائزیشن. جبکہ ہم لیبر کی جب بات کرتے ہیں تو ورکرز نے ڈسیشن کرنا ہوتا ہے کہ ہاؤ مچ دے شوڈ بی willing to work, how much hours of work they should supply in the market. تو وہ جو ڈسیشن ہے دیٹ از ناٹ بیسڈ آن دی پروفٹ میکسیمائزیشن, بلکہ وہ ڈسیشن جو ہے وہ بیس کر رہا ہے یوٹیلٹی میکسیمائزیشن کے اوپر. تو آبجیکٹو فرق ہو رہا ہے. اور دوسرا جو ہے جب ہم ورکرز کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا سینیریو ہے وہ ڈفرنٹ ہو جاتا ہے کہ سپوز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے سچویشن جس میں ہمارے پاس ورکرز جو ہیں ان کے پاس 24 آورز ہیں ان اے ڈے. اب ان 24 آورز میں نارملی روٹین میں مے بی دے وڈ لائک ٹو ورک فار 8 آورز پر ڈے آن ایوریج 5 days اے ویک. لیکن سپوز اگر ان کو ہائر ویجز آفر کی جائیں تو دے مے لائک ٹو ورک فار مور آورز. دیٹ از ون سینیریو. پر دوسرا سینیریو یہ بھی ہے کہ جب ان کو ہائر ویجز آفر کی جائیں, ان کی انکم سبسٹینشیٹ ہو گئی ہے, تو پروبیبلی ایک سرٹن انکم لیول کے بعد وہ کہیں کہ نہیں, آئی وڈ لائک ٹو اسٹک ٹو دس انکم لیول بریکٹ اینڈ آئی وڈ سپلائی لیس آورز آف ورک ان دا مارکیٹ. تو بیسیکلی اوور آل سینیریو جو لیبر فورس کے لیے ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 24 آورز ان اے ڈے, اور ان 24 آورز کو جو ہے ورکر نے ڈیوائڈ کرنا ہے بٹوین ورک اینڈ لیئر. اب لیئر جو ہے ہمارے پاس یہ نان ورک ایکٹیویٹیز ہیں. اس میں ہمارا انجوائنگ, سلیپنگ, ایٹنگ, آل کائنڈ آف ایکٹیویٹیز ادر دین دی ورک ایکٹیویٹی وہ شامل ہے. تو اگر ہم اس سینیریو کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو سینیریو ڈیولپ ہوگا تو اس میں we'll talk about the income effect of a wage change, کہ اگر ہماری ویج جو ہے وہ بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے ورکر جو ہے لیئر کم کر کے کتنا زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں سبسٹیوشن ایفیکٹ, کہ ویج کے بڑھنے کی وجہ سے ورکر جو ہیں ہاؤ مینی مور آورز دے وڈ لائک ٹو ورک, اور وہ آورز جو ہیں وہ لیئر آورز میں سے نکلنے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں سبسٹیوشن ایفیکٹ. لیکن اسی ویج انکریز کا ایک اور افیکٹ بھی ہوگا, اب یہ ہے کہ ویج بڑھنے کے ساتھ دے مے بی سیٹسفائڈ آفٹر سرٹن انکم لیول, اور وہ اگر اتنی زیادہ ویج بڑھ گئی ہے کہ ان کو جو ہے وہ انکم کافی زیادہ مل رہی ہے, دے وڈ لائک ٹو پرچیز مور گڈس, اور وہ گڈس جو ہے کیونکہ انکم بڑھ گئی ہے ان گڈس میں ایک گڈ جو ہے وہ لیئر بھی ہے, کہ دے وڈ آلسو لائک ٹو ہیو مور لیئر ٹو انجوائے دیم سیلس. اس لیے جب ویج بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ لیئر کو بھی زیادہ لینا چاہیں گے. تو انکم ایفیکٹ کی وجہ سے لیئر کے آورز جب بڑھتے ہیں تو ورک آورز کم ہو جاتے ہیں. دیٹ از اے نیگیٹو ریلیشن شپ بٹوین دی انکریز ان پرائز اینڈ دی آورز آف ورک سپلائی, اور یہ جو ہے دیٹ از نون ایز دی انکم ایفیکٹ. تو ٹوٹل جو ہمارا ویج کے بڑھنے سے ورکرز کے اوپر hours of work supplied پہ اثر ہوتا ہے, it is divided into two component. One is the substitution effect which is positive, کہ wage بڑھنے سے they would like to work more hours. Then the other is the income effect which is negative, کہ wage کے بڑھنے سے they would like to have more layer and less hours of work. تو اسی سینیریو کو ہم analyze کرتے ہیں with the help of this particular diagram. تو اس سلائڈ پہ ہم نے آورز آف ورک لیے ہیں آن دی ایکس ایکسس اینڈ ویج پر آور لیے ہم نے وائی ایکسس پہ. انیشلی جب ویج بڑھتی ہے وائی ایکسس پہ آورز آف ورک جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں,
Then we have that broken line. The area below the broken line, which represents the upward sloping supply of labor, this is the area where our income effect is less than the substitution effect. یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ ہمارا substitution effect is more than the income effect. اور substitution effect کیا تھا؟ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ substitution effect is a positive thing when wage is increasing. کہ ویج جب بڑھ رہی ہے تو ورکرز جو ہیں they are willing to work more hours. اور انکم افیکٹ جو ہے یعنی جو ادر گڈس پہ وہ پرچیز کر رہے ہیں اور لیئر کو بھی ایز اے گڈ کنسیڈر کر کے پرچیز کر رہے ہیں وہ کم ہے. تو اس ایریا میں ہمارا سبسٹیٹیوشن افیکٹ ڈومینیٹ کر رہا ہے انکم افیکٹ کو. Therefore ہمارے پاس سپلائی آف لیبر جو ہے ایک اپورڈ سلوپنگ کرو آتا ہے. جبکہ ہم دیکھیں دی ادر پورشن آف دی سپلائی کرو above the broken line, that is backward bending negatively. تو اس صورتحال میں ہمارا انکم افیکٹ از گریٹر دین دی سبسٹیٹیوشن افیکٹ. یعنی جب ہماری ویج ریٹ ایٹ دا بروکن لیول پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد مزید جب ویجز میں انکریز ہوتا ہے تو لیبرر جو ہیں ان کا انکم افیکٹ وچ از کہ ہائر انکم کے ساتھ جب وہ دوسری چیزیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیئر کو بھی زیادہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا ان کو زیادہ لیئر چاہیے ہوتا ہے. تو اس صورتحال میں کیا ہے کہ وہ جو انکم افیکٹ ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے ٹو دی سبسٹیٹیوشن افیکٹ کہ اس لیول پہ دے ڈو ناٹ لائک ٹو ورک مور آورس, دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو سبسٹیٹیوٹ لیئر فار ورک. تو ایک بروکن لائن کا جو ویج لیول ہے اس سے اوپر والے لیول پہ ہمارا جو ہے بیکورڈ بینڈنگ سپلائی کرو ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو انکم افیکٹ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے سبسٹیٹیوشن افیکٹ کو. ٹرائی ٹو ریکال کہ جب ہم کنزیومر بیہیویئر کی بات کر رہے تھے اور وہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک گڈ کی پرائس چینج ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ میں بھی چینج آتی ہے. یعنی وہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک گڈ 1 ہے, اگر گڈ 1 کی پرائس بڑھ جاتی ہے تو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کو کم ہونا چاہیے. اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ پرائس کے بڑھنے سے جو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کم ہوئی ہے دیٹ از اے ٹوٹل چینج ان ڈیمانڈ اور کوانٹٹی ڈیمانڈڈ. ہم نے کہا تھا کہ یہ ٹوٹل چینج جو ہے وہ ڈیکمپوز ہو سکتی ہے انکم افیکٹ میں اور سبسٹیٹیوشن افیکٹ میں. کہ جب وہ گڈ ایک کیا تھا کہ جب اس کی پرائس بڑھی تو کیا ہوا کہ کنزیومر نے اس پروڈکٹ کو سبسٹیٹیوٹ کیا کسی سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹ سے, وہ تھا سبسٹیٹیوشن افیکٹ. دوسری طرف ہم نے یہ کہا کہ پرائس کے بڑھنے سے اس کی ریئل انکم جو ہے یا پرچیزنگ پاور جو ہے وہ کم ہو گئی, جس کی وجہ سے کنزیومر نے اس پروڈکٹ کی لیس کوانٹٹی جو ہے وہ پرچیز کی. یعنی ہم نے ٹوٹل افیکٹ یا چینج کو ڈیکمپوز کیا تھا انکم افیکٹ میں اور سبسٹیٹیوشن افیکٹ میں. تو یہاں پہ بھی جب ہم لیبر سپلائی کی بات کر رہے ہیں تو ہم اسی طرح کا ہی انالیسس کر رہے ہیں. لیبر ان پٹ کین بی کنسیڈرڈ ایز ون گڈ, جیسے وہاں پہ ہم نے کی تھی. وہاں جب ہم انالیسس کر رہے تھے 2 ڈائمینشنل گراف میں تو کنزیومر بیہیویئر میں ہم نے گڈ 1 ایک ایکسس پہ لے لی تھی اور گڈ 2 جو ہے وہ دوسرے ایکسس پہ لے لی تھی. اور پھر ہم نے بجٹ لائن ڈرا کی تھی اور اس بجٹ لائن کے ٹینجنٹ تھا انڈیفرنس کرو. انڈیفرنس کرو جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا تھا کنزیومر کا بیہیویئر. اور انڈیفرنس کرو پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ any point on the indifference curve gives us the same level of satisfaction. لیکن کون سا پوائنٹ جو ہے وہ آپٹیمم ہوگا؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ پوائنٹ آپٹیمم ہوگا جہاں پہ انڈیفرنس کرو جو ہے وہ ٹینجنٹ ہوگا ٹو دی بجٹ لائن. تو یہ والا ہمارا سیناریو جو ہم ان پٹ لیبر ان پٹ کی بات کر رہے ہیں that resembles to the same consumer behavior theory. So what we have on this slide is substitution and income effect of a wage increase. اب ہم نے x axis پہ hours of layer لیے ہیں اور y axis پہ ہم نے لی ہے income اور the dollar per day. اب اگر ہمارے پاس income جو ہے اور let's suppose کہ hours of layer جو ہے وہ 24 hours ہیں اور suppose کہ wage rate is $10 per hour. تو ورکر کے پاس جو ہے ٹوٹل جو ہے 24 آورس ہیں جو اس نے ڈیوائڈ کرنے ہیں بٹوین ورک اینڈ لیئر.
اب ویج ریٹ جو ہے وہ $10 ہے پر آور. تو ٹوٹل جو ہے وہ کتنا میکسیمم جو ہے وہ ارن کر سکتا ہے کنزیومر. ون ایکسٹریم از کہ 24 hours into 10 maximum value can be 240. اور دوسری طرف لیئر کے 24 hours لے سکتے ہیں اور زیرو انکم ہو سکتی ہے. سو وی ہیو ڈران دس بجٹ لائن ود دیٹ کنڈیشن کہ ایکس ایکسس پہ ٹوٹل نمبر آف آورز ورکس 24 hours از دی میکسیمم. دوسرے پہ میکسیمم انکم کنزیومر کین ارن ایٹ دی ویج ریٹ آف 10 is 240. So that becomes the budget line or the budget constraint. So in order to come up with the equilibrium utility maximizing behavior of the workers, we need the indifference curve of the worker. Suppose کہ اس particular individual worker کا indifference curve جو ہے that is shown by the indifference curve which is tangent to this budget line. So point A is the equilibrium point. تو اس پوائنٹ اے کے اوپر ورکر جو ہے وہ 16 hours جو ہے وہ لیئر کرتا ہے اور 8 hours جو ہے وہ ورک کرتا ہے. اب 8 hours جو ورک کرتا ہے تو ورکر کی ٹوٹل انکم کتنی ہے؟ $10 per hour into 8 hours is equal to $80. یہ ہے ہمارا اوریجنل سینیریو. بٹ بفور وی گو فار دی پرائس انکریز اور دی ویج انکریز, لیٹس کلیریفائی ون تھنگ کہ یہ جو ہماری ویج ہے that is also the price of layer. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر جو ہے انڈیویجول سپوز 8 hours کام کرتا ہے تو $80 اس کی انکم ہے. اب اگر انڈیویجول جو ہے 7 hours کام کرے گا تو اس کی انکم کتنی ہوگی؟ $70, which means کہ ایک آور جو اس نے لیئر کا لیا ہے, بڑھایا ہے, یا ایک آور جو ورک کا کم کیا, 8 سے 7 hours کیے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ اس نے جو ہے ورک کے آورز جو ہیں وہ کم کیے ہیں اور لیئر کے آورز بڑھائے ہیں. 16 سے 17 hours لیئر کر دی اور ورک جو 8 سے 7 کر دیا, تو انکم جو ہے ڈیکریز ہو گئی 80 سے 70 پہ. تو جب انکم ڈیکریز ہو گئی 80 سے 70 پہ تو وہ جو $10 ہیں دیٹ از دی پرائس آف دی لیئر, 1 hour آف لیئر. ناؤ لیٹس لک ایٹ دی چینج سینیریو, اور وہ سینیریو جب ہم اینالائز کر رہے ہیں دیٹ از increase in the wage rate. Now suppose اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ویج ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے from $10 per hour to $20 per hour. تو جب ویج ہمارا بڑھ گئی ہے تو ہمارے maximum hours of layer they will stay as 24 hours. لیکن دوسری طرف جو maximum income ہے وہ بڑھ جائے گی from 240 to 480. انکم کے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ویج ریٹ جو ہے وہ 10 سے بڑھ کے 20 ہو گیا پر آور. سو 24 into 20, 24 hours into $20 per hour will give us the maximum possible income of $480. اس لیے اب جو ہماری نئی بجٹ لائن ہے, بروکن لائن, that is the new budget line when our wage rate is $20 per hour. اب اس کے اوپر جو ہمارا کنزیومر کا انڈیفرنس کرو ہے, دی بروکن لائن انڈیفرنس کرو which is a higher curve than the previous curve will give us an equilibrium situation where we have 20 hours of layer and we have 4 hours of work. تو اب سینیریو کیا ہوا ہے کہ جب ہماری ویج ڈبل ہو گئی, 10 سے 20 ہو گئی, تو ہمارے پہلے جب 10 ویج تھی تو 8 hours of work تھے, جب وہ 20 ہو گئی تو hours of work جو ہیں وہ 4 ہو گئے اور لیئر آورز جو ہیں وہ 20 ہو گئے. اب یہ والا امپیکٹ جو ہے دیٹ کین بی ڈیکمپوزڈ انٹو دی انکم افیکٹ اینڈ دی سبسٹیوشن افیکٹ. تو اس کو ہم دیکھیں کہ جب ہم اوریجنل ایکولیبریم پہ تھے پوائنٹ اے کے اوپر تو ہمارے پاس 16 hours آف لیئر تھے. جب ویج بڑھی تو ہم اسی انڈیفرنس کرو پہ رہتے ہوئے بجٹ لائن جو ہے ہماری, اگر ہم ایک پیرالل ڈرا کریں کانسٹنٹ سالڈ لائن, تو ہمارا پوائنٹ سی از دی نیو ایکولیبریم. تو جب ہم 16 سے 12 پہ موو کرتے ہیں دیٹ از دی سبسٹیوشن افیکٹ, یعنی کہ ہم سبسٹیچیوٹ کر رہے ہیں لیئر کو ود دی ورک. 16 سے 20 پہ آ گئے. دوسری طرف جو ہماری انکم افیکٹ ہے دیٹ از اے موومنٹ فرام پوائنٹ سی ٹو پوائنٹ بی.
سو سی ٹو بی از دی انکم افیکٹ جو کہ پازیٹیو ہے, اور اوریجنل پوائنٹ اے سے سی کے اوپر موومنٹ از اے سبسٹیٹیوشن افیکٹ وچ از اے نیگیٹو افیکٹ. سو دی نیٹ افیکٹ جو ہے ہمارا دیٹ از کہ ہمارے آورز آف ورک جو ہیں وہ 8 سے کم ہو کے 4 ہو گئے جب ہماری ویج ریٹ 10 سے بڑھ کے 20 ہوئی, اور اس کی وجہ سے ہمارا جو سپلائی کرو ہے لیبر کا دیٹ کین بی بیکورڈ بینڈنگ. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیکچر کلوز کریں تو آئی وڈ لائک کہ ہم تھوڑا سا ریویو کر لیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپک کور کیے. تو آج کے لیکچر میں شروع ہم نے کیا کہ انڈسٹری کا ڈیمانڈ کرو کیا ہے. انڈسٹری کی ڈیمانڈ فار دی ان پٹ ہم نے یہ کہا از ڈیپینڈنٹ آن دی انڈیویجل فرمز ڈیمانڈ فار ان پٹ. ایک انڈسٹری کی ڈیمانڈ فار ان پٹ ڈفرنٹ ہو سکتی ہے دوسری انڈسٹری کی ڈیمانڈ فار ان پٹ سے. اس لیے اگر ساری ہی انڈسٹریز کی ڈیمانڈ فار ان پٹ ایڈ اپ کریں تو دیٹ گیوز اس دی مارکیٹ ڈیمانڈ فار دی ان پٹ. پھر ہم آئے سپلائی سائڈ کی طرف کہ سپلائی کیا ہے. تو سپلائی آف ان پٹ ہم نے یہ کہا کہ اگر پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹس ہوں تو فرم کے لیے ہمارے پاس ویج ریٹ گیون ہوگا یا پرائس آف اینی ان پٹ گیون ہوگا, اور اکولیبرم پوائنٹ ہوگا جہاں پہ مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف ان پٹ از اکول ٹو دی پرائس آف دی ان پٹ. پھر ہم نے یہ کہا کہ ان فرمز کی سپلائی کرو کو ایڈ اپ کریں, ہمارے پاس اوور آل مارکیٹ کی سپلائی بڑھ جاتی. نارملی اسپیکنگ ہماری مارکیٹ کی سپلائی کرو جو ہے وہ اپورڈ سلوپنگ ہوتی ہے فار موسٹ آف دی ان پٹس, لیکن ہم نے کہا دیر از این ایکسپشن ٹو دیٹ اینڈ دیٹ ایکسپشن از فار دی لیبر ایز این ان پٹ. لیبر میں ہم نے یہ کہا کہ آبجیکٹو آف دی ورکر از ناٹ ٹو میکسیمائز پروفٹس rather to maximize the utility because the worker is a human being. تو اس کا فوکس یوٹیلٹی پہ زیادہ ہوتا ہے اور ڈیسیژن میکر جو ہے وہ ورکر ہوتا ہے. اس لیے جو ہے سبسٹیٹیوشن اور انکم افیکٹ کی وجہ سے there is a possibility کہ ہمارا اوریجنلی کچھ دیر تک جو ہے وہ لیبر سپلائی کا اپورڈ سلوپنگ ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ بیکورڈ بنڈنگ ہو جائے. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم فیکٹر مارکیٹ پہ ہی کنسنٹریٹ کریں گے اور ہم دیکھیں گے ایکولیبریم ان دا کمپیٹیٹو مارکیٹ, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر مارکیٹ کے اندر منافسنی پاور ہو یعنی ایک سنگل بائر ہو تو پھر ایکولیبریم جو ہے وہ کیا ہوگا. تو ان دو ٹاپکس کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.